نیچے کی طرف جا رہی ہے. ڈالر 110 سنیں میں اپنی کرنسی کی بات کر رہا ہوں. ہم مقروض ہیں, ہمیں ہر حکومت آئے, ان کی آئے, ہماری آئے, ہم نے انسٹالمنٹ دینا ہے. اگر ہم انسٹالمنٹ نہ دیں گے تو پھر ہمارے جہاز بھی کسی ایئرپورٹ پہ لینڈ نہیں کریں گے. ہماری جتنی بھی نیشنل ادارے ہیں, پی آئی ہے, اسٹیل مل ہے, ریلوے ہے, وابڈا ہے, سب نقصان پہ جا رہے ہیں. اور پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو بیچارے کو 5,000 روپے پینشن ملتی ہے, اور اگر وہ جج ہو یا جنرل ہو تو اس کو 5 لاکھ ملتی ہے. اگر 21 گریڈ اور 22 گریڈ کے افسر ہیں, اور ہماری عدلیہ کے اور ہماری فوج کے اور سول بیوروکریسی کے جو بڑے ہیں, ان کی تنخواہیں ایسی ہیں, ان کے ساتھ جو سہولتیں ہیں. ہم سینٹ والے, پارلیمنٹ, ہماری تو تنخواہیں کیا 50,000 روپے, لیکن میں کہتا ہوں سب کو, ہمارے وزرائے اعظم کو, وزرائے اعلیٰ, وزیر اعظم, صدر, گورنر جتنے ہیں, جتنے منسٹرز ہیں, میں عرض کرتا ہوں قوم کو یہ میسج جانا چاہیے کہ اس مشکل حالت میں آپ بتائیں گے 10,000 روپے کون گزارا کر سکتا ہے ایک فیملی کے ساتھ؟ میں کہتا ہوں 40,000 روپے میں گزارا نہیں تو اس کی 10,000 تنخواہ انہوں نے میکس, یعنی منیمم تنخواہ جو سرکاری افسر کی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ مہنگائی کنٹرول نہیں کر رہی حکومت, یہ فیلئر ہے حکومت. میسج دینا چاہیے کہ ان مشکلات میں ہم نے اپنی تنخواہیں, اپنے سہولتیں آدھی کر دی ہیں. اس سے مہنگائی کم ہو جائے گی؟ نہیں, مہنگائی کم کیا ہوگی, پہلا میسج جائے گا اس کے پاس. دوسری بات یہ ہے, امریکنز وہاں جب کرائسس میں آیا تھا تو جتنے بھی بڑے کارخانے دار تھے جن کی بے تحاشا آمدن تھی, انڈسٹریز تھے, انہوں نے خود حکومت سے کہا کہ ہم پہ ٹیکس لگائیں. اب ہمارے ہاں تو 2.5 کروڑ جس نے چوری کی ہے, کرپشن کی ہے, انلیگل جمع کیا ہے, منی لانڈرنگ میں پیدا کیا ہے, اگر 2.5 کروڑ ہے یا اس سے زیادہ ہے تو وہ معاف ہے, کاروبار کرے. خیبر پختونخوا میں کام ہر جگہ معاف ہے. خیبر پختونخوا میں تو آتے ہی نہیں ہے نا. جو ایک پیکج جو پچھلی حکومت نے دیا تھا کہ جی ہم ٹیکس نہیں لیں گے اور سیل ٹیکس آدھا لیں گے, کیونکہ وہاں کے تو حالات آدھے خیبر پختونخوا کے کارخانے بند ہو چکے ہیں. دکاندار تو یا بم بلاسٹ کے انتظار میں بیٹھے ہیں, کم آتے ہیں, بم زیادہ آتے ہیں. وہ فیسلٹی بھی وڈرا کر دی ہے. لیکن اگر آپ 1 روپے کم 2.5 کروڑ کہ آپ نے کرپشن کی ہے یا ناجائز لائے ہیں یا جائز لائے ہیں اور ٹیکس نہیں دیا ہے, کوئی باہر سے لے آئے, کہیں سے لائے ہیں, اگر وہ 1 روپیہ کم ہے تو آپ اس سب کا ٹیکس دیں گے جو آپ دیں. بالکل صحیح. اور اگر 2.5 کروڑ ہے, ہم نے اپنے دور میں ایک سجیشن دی تھی, اور ہماری حکومت نے دی تھی, ہم نے نہیں دی تھی, کہ 1% ونس وہ ٹیکس لگائیں اور لوگ اپنی آمدن ڈکلیئر کرے جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی ہے. سب سے زیادہ مخالفت مسئلہ یہ ہے کہ حاجی صاحب کا جو مشورہ بڑا زبردست ہے. کم از کم پارلیمنٹیرینز ہی 50% تنخواہیں کم کر دیں, بڑے سرکاری افسر جو ان سے بھی 50% کم کروا دیں. صرف تحریک چلانے سے, جیسے آپ ریلی نکال رہے ہیں 22 دسمبر کو, اس سے مہنگائی کم نہیں ہوگی. اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی عملی مظاہرہ کرنا پڑے گا. وہاں پہ تو آپ کچھ کر نہیں رہے, صرف مظاہروں سے اور ریلیوں سے آپ چاہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو جائے. کیسے ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں چودھری صاحب کے ایک بات آتی ہے کہ ہماری صوبائی حکومت جو خیبر پختونخوا میں ہے, وہاں بھی جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہے, ایک آپ کی وفاقی حکومت ہے جو کہ ان چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے اور کس انداز سے کرے گی. صوبائی حکومت ہم نے کیا کیا کہ پہلی موڑ پہ ہمارے جو ان کے دور میں, حاجی صاحب کے دور میں وزراء جو تھے اور ان کے جو ریلیف تھی یا فیسلٹیز تھی, ان کو ہم نے 50% تک ان کے مراد کو ہم لے کے آئے. ساری جو چیزیں تھیں ان کو 50% تک ہم لے کے آئے ہیں. اور یہ بالکل ان کے دور میں, اچھا ان کے دور میں کیا کیا پہلے وہ بتائیں حاجی صاحب. کیا نہیں, ان کے وزراء میں ان کے وزراء کو جو فیسلٹیز ملتی تھی, بالکل مراد ملتی تھی, اس کو پہلے ہی موڑ پہ ہم 50% کم کر دیا. مطلب آپ کی جو پروٹوکول کلچر تھا, آپ جو زیادہ تنخواہیں ان کو دیتے تھے, ان کو جو ایکسٹرا آپ کی وزیروں کی تنخواہیں 50% کم کر دی. 50% ہم نے ٹوٹل مراد جو وزراء کی تھی, اس میں ابھی میں آپ کو مثال دے دوں کہ ہماری جو ریونیو منسٹر ایک ایک کر کے میں بتاتا ہوں, علی امین گنڈا پور, اس نے اپنی مکمل طور پہ مراد چھوڑ دی ہے.
مطلب سرکاری جو مراتے ہیں انہوں نے مکمل کوئی گاڑی نہیں ان کے پاس سرکاری کوئی گاڑی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ٹیلی فون استعمال نہیں کرتا, وہ بالکل ٹیلی فون وہ اپنی ذاتی چیزیں, کوئی تنخواہ حکومت کی نہیں لے رہا. میں ابھی آپ کے سوال پہ آ رہا ہوں. ہم نے 50% اپنی پوری جو مراتے ہیں, حاجی صاحب میں جو بات کر رہا ہوں اس کی آپ تصدیق کر سکتے ہیں, میں مطلب باقی آگے بولنے دیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. 50% تک ہم لے کے آئے. اب دوسری بات جو وفاقی حکومت کی ذمہ داری بتائیں, دیکھیں چودھری صاحب کہ یہاں پہ اگر ہمارے ملک کے اندر ایک تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم کشکول توڑ دیں گے, لیکن کشکول سے کشکول توڑنے کی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. اس کے بعد ہوتا کیا ہے, ہم جب ٹیکس لگاتے ہیں, قیمت کنٹرول کرنا وفاق, چودھری صاحب میں آ رہا ہوں کہ آلو کی قیمت کنٹرول کرنا وفاق, میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. جب وفاقی بجٹ آ رہا تھا ہمارا انڈائریکٹ ٹیکسز کتنے عوام پہ لگائے گئے تھے, یہ کس کا خون ہو رہا ہے, عوام کا خون ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کسر شاہی کو چراغاں سے شگفتاور نہ آشیانے نہ غریبوں کے جلائے جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کے 30 لاکھ لوگ جو ہے ان کے پاس جو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں ان کو ٹیکس کے زمرے میں کیوں, ان کے دائرے میں کیوں نہیں لے کے آتے ہیں. یہاں پہ کتنے لوگ ٹیکس چھپا رہے ہیں, یہاں پہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کے کتنے باہر محلات پڑے ہوئے ہیں, ان کے اسٹریس اکاؤنٹس بڑے ہوئے ہیں, ان کے کتنے پیسے باہر بڑے ہیں. یہ 50% کم کرنے آپ کو اسلامی میں آپ کو چودھری صاحب اسلامی فلاح ریاست کا وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب قحط پڑتا ہے تو ہاتھ کاٹنے کی سزا اٹھائی جاتی ہے. اس کا کانسیپٹ کیا تھا, اس کا مطلب وہ اسلامی ریاست آپ خیبر پختونخوا میں کام کر لینا. میں آ رہا ہوں چودھری صاحب, میں اس کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں اگر ہم یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا, پہلی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے عوام کو فیسلٹیز دے. ان کے لیے یہ جو بم بل گرا کے پیٹرول کی قیمتیں کہاں تک پہنچ گئی, اس کے ساتھ ساتھ اربوں کے ہم نے نوٹ چاپے, کتنے نوٹ چاپے ہیں 5 مہینوں کے اندر, کتنے نوٹ چاپے, پیسے کی قدر میں کتنی کمی ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں کنٹرول کرنا وفاق کی ذمہ داری ہے. ڈاکٹر صاحب کا دعویٰ ہے کہ 98 روپے پہ لے آئیں گے ڈالر کو. ان کا دعویٰ ہے نا, آگے بڑھتا جا رہا ہے. پرسوں 108 کا تھا, اب 110 پہ آ گیا ہے. آج یہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے. ان کا ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے, اس کا عباس صاحب کو شامل کرنا دیں. عباس صاحب یہ کہا ہی جاتا ہے, تھوڑی سی اجازت چاہتا ہوں. میرا سوال یہ تھا, ایک آدمی اگر کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں لیتا ہوں, میرے وسائل ہیں, ٹھیک ہے, میں اوورال کیبنٹ کی بات کر رہا ہوں, 50% لے کے آئے ہیں, آپ اس کی تصدیق کرا دیجئے. اور حاجی صاحب میں آپ کو اگر اس طرح بات ہوگی تو بات نہیں ہوگی, ہمیں بات کرنے دیں گے. ہم کسی کالج کے پلیٹ فارم پہ تو نہیں کھڑے ہیں کہ ایک شاعری بھی کریں گے اور زور سے بولیں گے بھی. نہیں تو میں بات کر رہا ہوں نا, آپ بات کر رہے ہیں, آپ دلیل دیں, میں دلائل دے رہا ہوں. میں نے کہا کہ ہم نے کیا, آپ نے کیا کیا, انہوں نے میری بات میں بولا نا, میں نے اس سے جواب سوال کرتا ہوں, مجھے جواب دینا. میں یہ سوال کرتا ہوں, عباس صاحب کو شامل کریں. عباس صاحب پہلے تو ٹیمپریچر کم کریں. خیبر پختونخوا میں کوئی ایسا قانون ہے جس میں جو تنخواہیں ہیں 22 گریڈ 20 گریڈ 19 گریڈ کے ایم پی ایس کی, وزیروں کی نصف کر دی گئی ہیں؟ ہاں جی بتائیے, یہ بتائیں. باقی کوئی گاڑی استعمال کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کے جو اخراجات تھے آپ وزیر اعلیٰ سے آغاز کر لیں. ان کا وزیر اعلیٰ جو شہنشاہوں کی طرح بولتا تھا, ان کا کلچر ہم نے ختم کر دیا. جو وزیر اعلیٰ اس کے چارجز تھے وہ آپ نے خود دیکھے, آپ وہاں پہ پروگرام کر چکے ہیں, وزٹ کر چکے ہیں, پوری دنیا اس کو دیکھ چکی ہے. آپ کے پروگرام کا کیا کیا نہیں خود ثابت کر دیا. جو گاڑیاں تھی وہ کہاں گئی؟ 6 مہینے ہو گئے آپ کی حکومت کو. 6 مہینے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو مہنگائی ہے وہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہے, ڈالر آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے. جس طرح پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, جس طرح گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائے گی. اور جس طرح لوگ باہر نکلنا شروع ہو گئے ہیں, اب اپوزیشن جماعتوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ریلیز نکالیں گے. آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ 6 مہینے بعد ہی آپ فیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ یہ معاملات اتنے آسان نہیں ہوتے جتنا توقع کی جاتی ہے. یہ حکومت آئی, 1 خرب روپے کے بقایا جات موجود تھے, 1 خرب روپے کے. جس ملک کی آمدن 2 خرب ہو اور 1 خرب ادا کرنی ہو جو پچھلے خرچ ہو چکے ہیں, تو اس کی قیمت ادا کرنے, آج ہم اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں. انفلیشنری پریشرز ہیں, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ آسٹیرٹی ہو, حکومت کے اخراجات کم ہو, وزراء تنخواہ, بڑی اچھی بات ہے, لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ بیسک جو اکنامک فیکٹرز ہیں ان کو ایڈریس کرنے سے حل ہوگا, اور ہم اسی پر کام کر رہے ہیں. یہ ایک دن کی بات نہیں ہے, 1 سال کی بات نہیں ہے, 2 سال کی بات نہیں ہے, یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. ایک اکنامک ویژن ہو, اس پہ آپ چلیں, آپ کو ریزلٹس ملیں گے. نہیں, بڑے فیصلے کرنے چاہیے حکومت کو, یہ نہیں کرنے چاہیے. دیکھیں بڑے فیصلے آپ کس کو کہتے ہیں؟ مثلا کم از کم ٹماٹر کنٹرول کر لیں آپ. کوئی کام نہ کریں. وہ زمانہ چلا گیا کہ آپ آرٹیفیشل انٹرونشن, وہ زمانہ چلا گیا. ٹماٹر کنٹرول کر, وہ زمانہ چلا گیا ہے. میں بتا رہا ہوں آپ, آلو کو کنٹرول اب مارکیٹ کنڈیشنز ہیں,
ان کو آپ ایڈریس کریں گے, اکنامک کنڈیشن کو بہتر کریں گے, جو انڈر لائن فیکٹرز ان کو ایڈریس کریں گے, تو آپ کے معاملات حل ہوں گے. ڈالر چلا گیا کہ آپ نے زبردستی کہا جی آج ٹماٹر جو 6 روپے کے بکیں گے, اس زمانہ چلا گیا. سر ڈالر کنٹرول کر لینا, ڈالر تو اس طرح کنٹرول نہیں ہوتا. میں نے کہا کہ بیسک انڈر لائن اکنامک فیکٹرز کو آپ کنٹرول کریں گے, ان کو ایڈریس کریں گے, ایشوز کو ایڈریس کریں گے, اور تکلیف اٹھا کر حالات بہتر ہوں گے. نہیں, ڈالر جو باہر نکل رہا ہے کنٹرول میں نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کا فیلئر نہیں ہے. دیکھیں اس میں فیلیور کی بات آپ کہہ سکتے ہیں فیلیور ہے, لیکن میں کہوں گا فیلیور نہیں ہے. یہ کچھ حالات ایسے ہیں کہ آج روپی انڈر پریشر ہے, لیکن کل انشاءاللہ یہ حالات بہتر ہو جائیں گے. میں نے پہلے کہا کہ آپ کو انڈر لائن اکنامک جو فیکٹرز ہیں ان کو ایڈریس کریں گے, آپ کے معاملات بہتر. اب آپ دیکھیے نا سر, جنرل پرویز مشرف کی جو حکومت تھی ہم اس کے مخالف ہیں, سارے ان کے خلاف بات کرتے رہے, آج بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ دیکھیے 3 سال تک انہوں نے ڈالر کو 60 روپے سے اوپر نہیں جانے دیا, اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت 98 روپیز پہ وہ ڈالر کو چھوڑ کے گئی, اور بڑے عرصے تک انہوں نے 98 پہ رہنے دیا, اس کو نہیں ہلنے دیا اس کو. اور ہم آپ کی جو حکومت آئی 5 مہینے میں وہ جس طرح ڈالر باہر کنٹرول سے نکلا, اس کا مطلب یہ کہ فیلئر تو ہے آپ کا. آپ اس کو جو آپ کی اکنامک پالیسیز ہوتی ہیں جو آج آپ امپلیمنٹ کریں گے 2 سال بعد اس کو کاٹیں گے. تو جو کچھ بویا ہوا ہے پچھلوں نے, آج وہ کاٹ رہے ہیں. ہم سے اگر آپ نے اس کا سوال کرنا ہے, انشاءاللہ آپ جب 5 سال حکومت کے مکمل ہوں گی اس سے پہلے, اس وقت آپ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا یا نہیں کیا. انشاءاللہ جو ہم آج کام کر رہے ہیں اس کے رزلٹ آپ کو نظر آئیں گے. بھائی صاحب, آپ کو یقین ہے کہ جو یہ 5 سال کام کر رہے ہیں 5 سال کے بعد رزلٹ نکلے؟ پہلی بات یہ خفا نہ ہو, جس ملک کا وزیر خارجہ نہ ہو, ڈیفنس منسٹر نہ ہو, کامرس منسٹر نہ ہو, تو ہو گیا. دیکھیں نہیں ہے, یہ تو عدالت سے بچنے کے لیے ایک آدمی کو کہہ دیا کہ تو ڈیفنس منسٹر, تو یہ وزیر قانون ہوتا ہے, یہ تو وزیر قانون وزیر ہے. زیادہ ہوتے ہیں, کیسے وزیر زیادہ ہو گئے. دیکھیں اب وزراء میں ہم نے کمنٹ کیا تھا کہ عمران خان صاحب موجود, انہوں نے کہا تھا میں 14 وزراء سے حکومت چلاؤں. دیکھیں ہم نے تو الحمدللہ چل رہی ہے. اب دیکھیں ہم نے 18 امینڈمنٹ میں یہ کہہ دیا کہ 10% سے زیادہ وزیر نہیں, 11%, 10 نہیں, فیڈرل کے 10 ہیں, ان کے 11 ہیں پروونشل گورنمنٹ کے. دیکھیں اب ایک حکومت کیسے چلے گی کہ اس حکومت کی مجھے خارجہ پالیسی کا پتہ نہیں ہے, مجھے قانون کا پتہ نہیں کہ اس کا کس سے میں بات کروں. یہ کہہ دینا کہ یہ آدمی وزیر قانون کل سے ہو گیا ہے, آپ کو بنا دیں گے کہ کیونکہ عدالت میں جانا ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے, میں اب بڑی امپورٹنٹ ہے, سوچیں اس حکومت پر ہم نے انکنڈیشنل اعتماد کیا ہے. یہ وقت انہوں نے آل پارٹی کانفرنس بلائی ہے, اور یہ پاکستان میں شاید پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اپوزیشن نے, جس میں عمران خان کی پارٹی, ہماری پارٹی, پیپل پارٹی, ہر تمام پارٹی, انہوں نے کہا جی یہ بلینک چیک لیجئے, آپ ہمیں امن دے, آپ بات چیت کرنے بات چیت کریں, آپ آپریشن کرنے ہم آپ کے ساتھ شانہ پہ شانہ ہے. اس وقت کیانی صاحب بھی تھے, وہ آئی جی ظہیر الاسلام ہے کہ کیا وہ بھی تھے. اب اسے 5 مہینے ہو گئے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ یہ امن کس طرح آیا. گورنمنٹ فیل ہو رہی ہے لا اینڈ آرڈر کے ایشو پہ, مہنگائی کے ایشو میں, ٹارگٹ کے لیے کراچی میں ڈرون حملے, کراچی میں آپریشن شروع کیا. اگر وہاں اس زمانے میں 8 لوگ ڈیلی مرتے تھے, قتل ہوتے تھے, تو آج اس کی تعداد 10 سے 12 ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, 3 مہینوں میں 524 لوگ مارے گئے. دیکھیں ٹارگٹ کے لیے. اچھا, ہمارے ہاں کچھ چیزیں تو ان کے اختیار میں نہیں ہیں. اچھا آپ بتائیے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت ٹھیک چل رہی ہے, ایک دور آپ کا تھا 5 سال آپ نے وہاں پہ حکومت کی, پچھلے 6 مہینوں میں آپ کوئی تبدیلی محسوس میرا خفا نہ ہو. کراچی کی بات کر دیتا ہوں. آج آپ کسی سے کراچی میں پوچھ لیں, آپ کہے گا کہ آج حالات پرفیکٹ نہیں ہیں, ایشوز ہیں, لیکن بہتری کی امید نظر آ رہی ہے. اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کی جو وہاں پر کوشش ہے بالکل ہو آپریشن کے دوران, میں بالکل مانتا ہوں یہ حقائق ہیں, لیکن آپ ایک عام تاثر جو حکومت کا کہ حکومت کام کر رہی ہے اور حالات کو بہتر کرنے کے لیے کام کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ. اگر یہ آج کراچی کا ہر آدمی آپ کو کہے, آپ نے سوال کیا, مجھے بولنے کی اجازت دیں, اگر اس میں مداخلت مجھے اطمینان سے بات کرنے دے. وقفے کے بعد کریں, ہاں بالکل وقفے کے بعد کریں گے, چھوٹے سے بریک کو, بریک کے بعد واپس آئیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواصت حکومت کا نام احکامات کا ہوتا ہے, جب بھی احکامات جاری کیے جاتے ہیں تو اس کے بعد حکومت سٹیبلش ہوتی ہے, پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر بڑی جان ہے. لیکن حکومت کا کام یہ ہے کہ چیئرمین ناظرہ کو ہٹانا چاہیں تو رات کو 1:30 بجے بھی آرڈر جاری کر دیا جاتا ہے, لیکن جہاں پہ عوام کے مسئلے ہیں وہاں پہ نہ دن کے وقت آرڈر جاری ہوتے ہیں نہ رات کے وقت آرڈر جاری ہوتے ہیں, اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ 5 سال کا انتظار کریں, اس کے بعد آپ فیصلہ کیجئے گا کہ ہماری حکومت کامیاب تھی یا ناکام تھی. ایسا یہ خیبر پختونخوا کی حکومت, ایک آپ کا دور تھا 5 سال آپ وہاں پہ رہے,
آپ اس دور کو آج کے 6 مہینوں سے کمپیئر کیجئے، آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک تھے، یہ ٹھیک ہے؟ ہماری حکومت کو اور موجودہ حکومتوں کو یہ عوام کمپیئر کریں گے، ہم تو کہیں گے کہ ہماری اچھی ہے، لیکن پختونخوا کے حکومت کے متعلق میرا دوست خفا نہ ہو. دیکھیں، حکومت کا 2 کام ہوتے ہیں، ایک لوگوں کو امن دینا، روزگار دینا. ٹھیک ہے. اگر وہ امن نہیں دے سکتی اور روزگار نہیں دے سکتے تو حکومت کامیاب نہیں ہے. اور یہ دونوں چیزیں نہیں کر سنیں، سکتے. میں بتاتا ہوں. امن کی حالت آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں، اب چاہے آسمان سے آتے ہیں ڈرونز آتے ہیں کہ نیچے سے خودکش بمبار آتے ہیں، بلکہ ڈرونز ایک آیا ہے، خودکش بمبار ہر ہفتے میں ایک آتا ہے. نہیں، آپ کے دور میں بھی تو یہ تھا. نہیں، میں عرض کرتا ہوں ہم نے تو انکار نہیں کیا ہے نا، لیکن وہاں ہم پولیس کے شانہ بشانہ کھڑے تھے. اگر پولیس کا ایک سپاہی شہید ہوئے تو 2 ہمارے پارٹی کے ساتھی ان کے ایم پی ایس بھی ان کے ایم پی اے مارے گئے ہیں. وہ کسی دیکھیں کیپٹل چیف جو ہوتا ہے، میری بات سنیں نا، کیپٹل چیف بڑا نہیں ہوتا، امپورٹنٹ ہوتا ہے پولیس میں. 3 ماہ میں 3 بدلے. کیوں بدلے؟ بتائیں نا. نہیں، یہ بات ختم کر دیں. میں نہیں، بتائیں آپ. نہیں، دیکھیں کیا آئی جی جو جب ہم حکومت میں آئے تو وفاقی حکومت سے آئی جی یہاں پہ تھے. وفاقی حکومت سے ہم نے اس وقت کہا تھا چودھری نثار صاحب سے، پھر بعد میں جب سٹی پولیس وہ تبدیل کیے تو وہ آئی جی کرتا ہے. آئی جی کو ہم نے تبدیل کر دیا تو آئی جی کی بات کر رہے ہیں، ڈی آئی جی کی بات کر رہے ہیں، ڈی آئی جی پشاور کی بات کر رہے ہیں، ڈی پی او کی بات کر رہے ہیں، سی سی پی او جو ہمارا پشاور آئی جی تبدیل پشاور کی ہم نے آئی جی کو سیکورٹی تبدیل کر دیا. یہاں سے ان کو ڈیمانڈ کیا تھا، انہوں نے تبدیل کر دیا. تو اس میں کیا ہے؟ انہوں نے تبدیل کر دیا. کوئی اس طرح نہیں ہوا کہ ہمارے ایم پی اے کے کہنے پہ، کیونکہ جو ان کے دور میں سی سی پی او جو پشاور ہر مہینے کہہ رہا ہوں ہر مہینے چینج کر رہے ہیں. نہیں، ہر مہینے نہیں پہلے 3 نام لے دیتا ہوں، لیاقت، وہ کہہ اس رہے کے بعد حکومت نہیں محمد علی، کرتی، آئی جی تبدیل اور آج کل امتیاز. 3 آئی جی بھی بدلا. نہیں، آپ آئی جی جو مقامی آئی جی تھا جس کا تعلق اس کے بدلا ہے مالاگڑھ سے، لاہور سے، یہاں سے ہم لے کے آئے. وفاقی حکومت سے ہم نے کہا تھا، لاہور سے حکومت سے ہم نے لیا تھا جو حکومت میں بات کرنے دینا. لاہور وہ سے یہاں پہ تھے، وہ یہاں پہ تھے، ایک کریڈیبل آفیسر تھے. ہم نے ڈیمانڈ کیا، ہمیں وہ دیا گیا. جب وہ وہاں پہ آئے ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ جو پہلے دور میں ایم پی اے ایم این اے کے کہنے پہ جو ڈی پی او تبدیل ہوتے تھے، جو ایس ایچ او تبدیل ہوتے تھے، وہ کلچر ہی ہم نے ختم کر دیا ہے. اس تبدیلی کو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. باقی آپ اپنی بات ختم کر دیں گے. کیا تھا اس پہلے آئی جی کا؟ کیا قصور تھا؟ میں بتاتا ہوں کہ اتفاق سے سابقہ حکومت کے وزیر خزانہ کا وہ کزن تھا اور آئی جی تھا. کون سے سابق وزیر خزانہ؟ وہ ہمارے جو ہمایون خان. دیکھیں، ان کو علم ہی نہیں ہے. اس کا یہ قصور ہوا یہ کہ جب ہم حکومت میں آئے ایک کریڈیبل آفیسر کی تلاش تھی. ہم نے وفاقی حکومت سے ڈیمانڈ کیا. میں جو بتا رہا ہوں وہ میں سچ بتا رہا ہوں. چودھری نثار صاحب سے ہم نے رابطہ کیا، پھر ہمیں دیا گیا. ان کو ہم نے کیا جو سفارشی کلچر تھا اس کا ہم نے خاتمہ کیا ہے. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو پہلے بولنے دیں، پھر غصہ ہوتے ہیں. جب ان کی بات پوری ختم ہو جائے گی تو میں ایک بات کا جواب دوں گا. اچھا بھائی صاحب کی ختم ہوگی نا، آپ نے جواب دینا دیجیے. میں نے شاید خاقان عباسی صاحب کی طرف جاتا. میں نے ابھی بتائیں پورے 5 ماہ میں، یہ 6 ماہ ہے، کوئی بڑا پروجیکٹ انہوں نے شروع ہاں جی بتائیے. بڑا پروجیکٹ کوئی کارخانہ لگا ہے، ان سے پوچھ لوں. کوئی کارخانہ لگے. میں پوچھتا ہوں نا جی، کوئی نئی سڑک بات ختم کریں مکمل میں. کوئی نئی سڑک بنائی ہے آپ نے؟ بات ختم مکمل کر دیں. بات مکمل کوئی بڑا پروجیکٹ بنایا، ختم ہوگی بات کے. اچھا، نمبر 1 جو ان کے دور میں ان کے دور تو پورا میں آ رہا ہوں، وہ ضروری ہے. لوگوں نے وہ ضروری کر دی، وہ ہار گئے. آپ نے ایک مشہور نعرہ سنا ہوگا خیبر پختونخوا کے اندر، وہ ایزی لوڈ والا. انتہائی احترام کے ساتھ میں انہیں بتاتا، ایزی لوڈ ایک نعرہ بنا تھا جو کہ مردان کے رقصوں کے اوپر لکھا ہوا تھا. اب سنیں، نہیں میں بتا رہا ہوں، موضوع سے ہی ہٹ جاتے ہیں. نہیں، میں موضوع سے ہٹ نہیں رہا. آپ نے اعتراض کیا تھا، میں اس کا جواب دوں گا، پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے میں آؤں گا. پختون معاشرے میں، پاکستان کے معاشرے میں کوئی شخص اپنی طلاق شدہ بیوی سے ہر 6 بعد ملتا ہے، اس کے گھر جا کے رہتا ہے. کیا مطلب؟ آپ ایسی باتیں کرتے ہیں. یہ انداز گفتگو ہے، یہ انداز گفتگو ہے. آپ کو بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. آپ نے جو غلط بات آپ کی ہے، بڑے ہیں، میں آپ کی عزت یہ باتیں ایسا یہاں نہ کریں گے. یہ باتیں آپ کو آتا ہی ہے. جو آپ نے موجود رہا اسی بات پر پختون اس قسم کا رویہ نہیں ہوتا. پختون کی بات مت کرو، پختون کو اپنے بیچا ہے، پختون کی بات مت کرو. آپ بڑے ہو، میں عزت احترام سے دیکھ رہا ہوں. پختون کا کلچر یہ ہے. آپ کس پختوشوں کی بات کر رہے ہیں؟ پشتو یہ ہوتی ہے.
یہ آپ نئے پروگرام دیں کہ اپنے بچوں کو جوانوں کو کیا دکھا رہے ہیں, یہ جوانوں کو کیا پیغام کہہ رہے ہیں آپ جوانوں کو پیغام کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ طریقہ ہوتا ہے. انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا, یہاں پہ انہوں نے امن کے نام پہ لیا تھا, ہمارے پختونوں کا خون انہوں نے بیچا. ان کی پارٹی کے اندر اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے امریکہ سے ڈالر لے کے ہمارا خون بیچا ہے. ان کے جب سی ایم سیکریٹریٹ تھا اس میں آپس میں ان کی پارٹی میں جو اختلافات پیدا ہو گئے ایک دوسرے کے اوپر کہہ رہے ہیں. جواب دے دے عوام کو کہ کون ڈالر لے کے آیا تھا. دوسرا ان کے سی ایم سیکریٹریٹ جب دور تھا ایس ایم ایس کے کہنے پہ ایس ایم ایس ایک نام ہوتا تھا چودھری صاحب, اس میں ضرور ہوتا تھا 50-60% کمیشن لیا جاتا تھا. ایک پوسٹنگ, ایک ٹرانسفر, ایک جاب جو تھا وہ ہر بھیجا جاتا تھا. انہوں نے کیا, ہم نے کرپشن کا خاتمہ کیا, ہم نے کرپشن کا خاتمہ کیا, ہم نے کرپشن کا خاتمہ کیا. جی عدیل صاحب آپ دیکھیے اس تبدیل کو محسوس کر لیجیے. آپ کے ہاتھ سے صوبہ نکل چکا ہے, عوام نے فیصلہ کر دیا ہے, عوام نے فیصلہ کر دیا تیرے کے ساتھ کیا ہے. آپ ایجوکیشن کے اندر آپ دیکھیں جب ان کا دور ختم ہوا, میں ایک ایک کر کے بتاتا ہوں, جب ایجوکیشن میں ان کا دور ختم ہوا 4 ملین بچے ہمارے اسکول میں پڑھ رہے ہیں. 1.9 ملین بچوں کی ہے, بیٹھنے کی کرسی نہیں تھی, یہ ان کا دور تھا. ہم نے کیا کیا, ان کے لیے اسکول ارینج کر دیے, ٹیچر ارینج کر دیے, ٹیچر ہی نہیں تھے. آپ ہیلتھ کے اندر ڈاکٹر بھی نہیں تھے, ہم نے 575 ڈاکٹر بھی ان کے لیے ہائر کر دیے. ہم نے مفت اسپتالوں میں مفت علاج دینے لگے. یہ ہم نے کیا. 1.9 ملین بچوں کے لیے اسکول میں بیٹھنے کی کرسی نہیں تھی چودھری صاحب, ہم نے وہ کرسی ارینج کی. وہاں پہ ٹیچر نہیں تھے, پوسٹنگ ٹرانسفر ان کے کہنے پہ ہوتے تھے, ہم نے وہ ٹیچر ارینج کر دیے. ہم نے رائٹ پہ باتیں ساری دوستوں, یہ تبدیلی ہے. لیکن تبدیلی نظر نہیں آ رہی کسی جگہ پہ. اگر نظر آ رہی ہوتی ہے لوگ احتجاج نہ کرے ہوتے ہیں, کوئی شاید خاکانہ آپ پوچھیں کہ کس چیز میں چودھری صاحب بات پوچھیں, چودھری صاحب آپ پوچھیں کہ کس چیز میں ایجوکیشن کے اندر, ہیلتھ کے اندر, آپ ریونیو کے اندر دیکھیں, آپ تو ایک ایک پٹواری کے 20-30 لاکھ روپے لیتے تھے. آج پٹواری 1960 کے بعد بدلے سنیں, ایک صاحب بدلتے تھے, دوسرے صاحب کینسل کرتے تھے. چودھری صاحب اخباروں میں آئے, اس کا تو اسکینڈل ہے 1960 کے بعد 1960 کے بعد جو یہ وہ ایک 5 روپے لیتے تھے انتقال کے وقت پٹواری کا قیمت تھا, انہوں نے پہلی دفعہ کل لکھا ہے کہ ہمارے یہ پیسے بڑھائی دی جائے, کیونکہ 5 روپے لیے جاتے تھے. انتقال کی چڑھائی تھی لیگل جو ہوتا تھا. سنیں 60 سال بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کے پیسے زیادہ کر دو کیونکہ یہاں پہ تو کرپشن ختم ہو چکی ہے. یہ پٹواری کہہ رہے ہیں, پٹواری لکھ کے دے رہے ہیں, یہ ان کا دور تھا, یہ ہمارا دور ہے. پٹواری خود کہہ رہے ہیں. اور ہم کی بات آپ کر رہے ہیں, آخری بات چودھری صاحب, ہم کی بات کر رہے ہیں, ہم نے مینڈیٹ دیا تھا کہ مذاکرات کریں, آپ کچھ کرنا ہے آپ کریں, انہوں نے نہیں کیا. ہم کی بات فورن پالیسی کس کے انڈر آتی ہے, یہ چیزیں کس نے کرنی ہے, فاٹا کس کے انڈر آتا ہے, چیف ایگزیکٹو کون ہوتا ہے, انہوں نے کہا. مجھے بریک لینے دیجیے, بریک لینے, بریک کے بعد میں سیٹلڈ ایریے میں ہوا ہے تو آپ ان لوگوں سے. اور راجی صاحب اس قسم کی جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ لائیو کم از کم یہ آپ کا کیا دکھا رہے ہیں, کیا پیغام دے رہے ہیں, یا آپ نے خود فیصلہ کر لیا, آپ نے خود فیصلہ کر لیا, موضوع سے ہٹ نہیں رہا, آپ نے یہ گفتگو شروع کر دی. میں نے تو بھی نہیں کی. اچھا ایسا ایک منٹ, خان کا تو میں نے شکر نہیں کیا, آپ نے کیا, ہم نے اسے پارٹی سے نکال دیا ہے. چودھری صاحب اس پروگرام میں معافی مانگے گی اس بات پہ جنہوں نے ایک منٹ رک جائے, آپ کی مہربانی, کوئی وقفہ تو لے لیں, مجھے بڑے خوشی ہوگی کہ آپ جائیں. یہ معافی مانگے. اچھا وقفہ تو خوشی ہوگی کہ میں نہیں جا رہا, میں میدان چھوڑ کے جانے والا نہیں. وقفہ تو لے دو بھائی, آپ کی لیڈر باقا کرتے تھے. ایک چھوٹی بریک. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواصد آج سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب نے مطالبہ کر دیا کہ پاکستان کے حالات انتہائی خراب ہیں, لہٰذا مارشل لا لگا دیا جائے. اور یہ ایک جمہوری حکومت کے 5 اور 6 ماہ گزرنے کے بعد جب ایک دوسری جمہوری حکومت کی طرف سے یا جمہوری حکومت کے کارکن کی طرف سے ایسا مطالبہ آ جائے تو یہ ایک بڑا الارمنگ صورتحال ہوتی ہے. کیا واقعی حالات اتنے خراب ہیں کہ مارشل لا لگنے کے بھی امکانات ہیں؟ آپ شاید خاقانہ بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حالات واقعی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں, اور اب جو آوازیں آنی شروع ہو گئی, جو ریلیاں نکلنی شروع ہو گئی, علامہ صاحب واپس تشریف لا رہے ہیں ان کی طرف سے, اور فیصل رضا عابدی صاحب کی, سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب کی طرف سے مطالبہ, آپ محسوس کرتے ہیں حالات آؤٹ آف کنٹرول ہیں؟ جی قطعاً نہیں جی, یہ ایک بڑی فیلسی ہے اور اس کو بات کو پھیلایا جاتا ہے بدقسمتی سے ایسے پروگراموں پر, اور آپ جیسا آدمی اگر یہ بات کہنی شروع کر دے. حکومتوں کو وقت لگتا ہے. اگر ایک ملک کے حالات 10-12 سال میں خراب ہوئے ہیں تو آپ 6 مہینے یا سال یا 2 سال میں توقع نہ رکھیں کہ حالات بہتر ہوں گے. حالات بہتری کی طرف ضرور جا رہے ہیں. بہت سے پازیٹیوز ہیں, پازیٹیوز کی بات کریں کہ ملک میں آج کیا ہو رہا ہے. مثلاً پازیٹیو دیکھیں, ہماری پلاننگ ہے وہ آپ کو انشاءاللہ نظر آئے گی. گیس کی گیس کی قیمت میں آج تک 1 پیسے کا اضافہ نہیں ہوا. ایل پی جی دیکھیں, ایل پی جی ڈی ریگولیٹڈ ہے ملک کے اندر, انٹرنیشنل پرائسز سے لنکڈ ہے. جب انٹرنیشنل پرائسز اوپر جائیں گی یہاں بھی اوپر جائے گی. حکومت کا کنٹرول نہیں اس میں, ملک کے اندر حکومت کا کوئی کنٹرول 67 نہیں, کوئی کنٹرول نہیں ہے. 67% LPG ملک میں آج سردیوں میں امپورٹ ہوتی ہے. تو اگر آپ
آرٹیفیشلی یہاں کی پرائز کو سپریس کر دیں تو پھر امپورٹ ہونا بند ہو شارٹیج ہوئے گی مارکیٹ. پیٹرول کی قیمت میں کوئی کمی قیمتوں میں صرف وہ اضافہ ہوا ہے جو انٹرنیشنل پرائسز میں ہوا ہے اور جو ڈالر کی ویلیو بڑھنے سے امپیکٹ آیا ہے. کوئی اضافی پیسہ حکومت نے پیٹرولیم پرائسز سے جنریٹ نہیں کیا، بلکہ اگر آپ مجموعی طور پر 5 مہینے کو دیکھیں تو شاید کچھ امپیکٹ ابزارب کیا گیا. اوکے، مہنگائی میں اضافہ نہیں ہوا؟ مہنگائی بالکل ہے، میں بالکل بات کا اعتراف کرتا ہوں. اضافہ ہوا ہے، اضافے کی بات نہیں. اگر آپ سٹیٹسٹکس دیکھ لیں تو آپ کو اضافہ اتنا نظر نہیں آئے گا. اگر آپ پچھلے سال کے